سادہ گرامی ہماری مبارک محفل ذکر سید الشہداء عرس پاک سیدنا امیر حمزہ میں ہمارے درمیان مفتی اعظم مہاراشٹرا قاضی شرح ممبئی وضلع تھانے مقبول بارگاہ حضور تاج الشریعہ نبیر حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی جلوہ فرما جلوہ بار ہیں۔ اب بلا تاخیر میں حضور والا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اپنے خطاب نایاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں، فضائل سیدنا امیر معاویہ سنا کر ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، باواز بلند نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، فیض حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور قائد ملت، عرس امیر حمزہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شوال المکرم کی یہ 15ویں شب ہے۔ 15 شوال المکرم سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ کے جبل احد کے دامن میں غزوہ احد واقع ہوا۔ یہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہے، حق و باطل کی بڑی معرکہ آرائی ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں فرمایا، اور خصوصاً اس غزوہ مبارکہ میں شہید ہونے والے شہدائے کرام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا جو حصہ ابھی تلاوت کیا ہے، آپ حضرات نے اسے بارہا سماعت فرمایا ہوگا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
یہ آیت کریمہ حضرات شہدائے احد کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ یوں تو تمام شہداء اس کے مصداق ہوئے، لیکن خاص طور پر غزوہ احد کے بعد یہ آیت کریمہ شہدائے احد کی شان میں نازل ہوئی۔ اگرچہ غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن جب وہ شہید ہوئے اور جنت میں وہ پہنچے تو حدیث پاک میں ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں داخل کر دی گئیں جنت، اور وہ سبز پرندے عرش اعظم کے نیچے سونے کی قندیلوں میں جنت میں، اور جہاں چاہتے ہیں جنت میں سیر کرتے ہیں، اور جس درخت سے چاہتے ہیں میوے کھاتے ہیں، اور جس نہر سے چاہتے ہیں پانی پیتے ہیں۔ اسی کو یہاں بیان فرمایا۔ جب یہ ان کا عالم اس طرح ہوا تو اب ان شہداء نے یہ تمنا کی کہ ہمارا یہ حال، اے کاش کہ ہمارے بھائیوں کو معلوم ہو جائے۔ ہمارا یہ حال جو ہے جنت میں کہ جہاں چاہتے ہیں سیر کر رہے ہیں، جس درخت سے چاہتے ہیں میوے کھا رہے ہیں، جس نہر سے چاہتے ہیں پانی نوش فرما رہے ہیں، یہ حال ہمارا، یہ ہماری یہ خوشیاں ہمارے بھائیوں کو کوئی پہنچا دیا۔ تو اس وقت وعدہ الہی ہوا اور اللہ جل وعلا نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ گمان بھی مت کرو، ہرگز انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، پہلے تو وہاں جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا، انہیں مردہ مت کہو، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان کرنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ، انہیں مردہ سوچو بھی مت، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، مردہ سوچو بھی مت، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے وہاں روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ وہ جو ان کی کیفیت تھی کہ یہ ہماری کیفیت کوئی ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے جو ہم سے پیچھے رہ گئے، تاکہ انہیں بھی جذبہ شہادت ہو، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو خاص شہدائے احد کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ویسے تمام شہدائے کرام اس کے مصداق ہوں گے، لیکن شہدائے احد کی ایک عجیب شان ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہدائے احد کی قبروں پہ تشریف لے جاتے تھے، اور اسی سے عرس کی اصل بھی نکلتی ہے۔ تو سال سال کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہر سال ان کی قبروں پہ تشریف لے جاتے۔ سرکار ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ اللہ کی رضا میں شہید کیے گئے، اللہ کی رضا میں شہید کیے گئے، اور یہ بھی فرمایا قیامت تک جو انہیں سلام کرے گا ان کو یہ جواب دیں گے۔
قیامت تک کے لیے کہا، قیامت تک جو لوگ انہیں سلام کریں گے یہ انہیں جواب دیتے ہیں۔ خود حضرت فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صحابیہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ شہدائے احد کی قبروں کے پاس سے گزری، یہ باؤنڈری تو اب ہو گئی نا، نجدیوں نے لگا دیا، شہدائے احد کے پاس سے میں گزری تو میں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، حضور اے اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے چچا آپ پر سلام ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ قبر سے آواز آئی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی سلام و اللہ کی رحمتیں۔ یہ شہدائے کرام یہ زندہ ہیں اپنی اپنی قبروں میں، اور ان کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں سیر کر رہی ہیں، جب میں نے ابھی بتایا۔ پھر ان میں شہدائے احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 یا 3 سال یہ بڑے تھے، 2 یا 3 سال یہ بڑے تھے، اور کوئی ان سے اگر کوئی پوچھتا کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں، تو فرماتے بڑے تو رسول اللہ ہے، پیدا پہلے میں ہو۔ کیا ادب تھا، یہ چچا کا بھتیجے کے بھتیجا نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ کیا کہا کہ عمر میری زیادہ، بڑے حضور ہیں عمر میری زیادہ ہے، بہت محبت فرماتے۔ 2-3 سال اگر عمر میں تفاوت ہو تو وہ کھیلنے والی عمر ہوتی ہے، ساتھ میں کوئی بھی کام کریں گے، تو اتنا قرب تھا، اس قدر نزدیکی تھی، اور یہی قرب اور یہی نزدیکی جو ہے وہ اسلام لانے کا باعث بھی بنی، کیونکہ جوانی کی عمر میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عموماً شکار کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، شکار کے لیے جاتے، صبح جاتے تو شام کو آتے تھے، ایک مشغلہ تھا ان کا۔ ایک روز شکار سے شام کو واپس آئے تو ان کا مشغلہ یہ تھا کہ شکار سے آتے تو پہلے جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر گھر جاتے۔ اس روز جب گھر پہنچے تو آپ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کی پھوپھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ آج ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ برا بھلا کہا ہے، بڑی گالیاں دی ہیں، بڑی برائیاں کی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ آپ وہیں سے بغیر ہتھیار اتارے وہی حمائل کی کمان اور فوراً پہنچے، صحن کعبہ میں پہنچے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور یہاں پہنچے، اور پہنچ کر کے انہوں نے وہ کمان اٹھائی اور اٹھا کر کے ابو جہل کے سر پہ مارا، اور کہا تم میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے؟ اور لوگ جلدی سے مقابلے کے اٹھے۔ ابو جہل نے کہا نہیں رہنے دو، واقعی میں نے آج بہت زیادہ برا بھلا کر دیا۔ کہا کہ میرے محمد رسول اللہ کو تو گالی دیتا ہے، سن لے میں بھی انہی کے دین پر ہوں۔ تو اس سے یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکی زندگی ہی میں مسلمان ہو گئے اور ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما تو یہ تو بعد میں ایمان لائے۔ یہی وجہ تھی کہ کفار مکہ جب بدر میں آ رہے تھے تو ان کو بھی لے کر کے آئے تھے، وہ نہیں آنا چاہتا لیکن لے کر کے آئے۔ انہوں نے خاص طور سے کوئی جنگ میں حصہ نہیں لیا، اور وہ قیدیوں میں شمار کیے گئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہونے کی نسبت سے انہیں بغیر کسی فدیے کے چھوڑ دیا گیا۔
اور وہ ایمان لائے حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب، یعنی سرکار کے چچا میں صرف 2 چچا جو ہیں وہ ایمان لائے، ان کے ایمان لانے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکی زندگی ہی میں ایمان لے آئے تھے، اور ایک حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ احد میں آپ شہید ہوئے تو شہید ہونے کے بعد جب سرکار کے سامنے آپ کی مقدس لاش لائی گئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ما اصابا بمثلک ابدا، تم سے جو اذیت تکلیف جو غم اندوہ لاحق ہوا ہے اب کبھی نہیں اتنا غم ہوگا، ابدا ما اصابا ابدا۔ اب ایسی تکلیف جو میرے دل کو تمہیں دیکھ کر پہنچی وہ ایسی تکلیف اب کبھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس قدر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محزون ہوئے، بلکہ اب حزن و ملال کا عالم میں دیکھیں کہ حضرت وحشی بعد میں جو ایمان لائے وحشی تھے، اور یہ جبیر ابن مطعم کے غلام تھے۔ تو غزوہ بدر میں جبیر ابن مطعم کے والد کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا، اور ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہند، اس کا باپ تھا عتبہ، اسے بھی حضرت سیدنا بہت زبردست آدمی مانا جاتا، اسے بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے مارا تھا بدر میں۔ تو ان دونوں نے اس وحشی کو، ہند نے بھی اور جبیر بن مطعم جس کا چچا مارا گیا تھا، کہ اگر تم اس جنگ میں یعنی احد کے بارے میں، اس جنگ میں اگر حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تم آزاد کر دیے جاؤ۔ اب ایک غلام کے لیے آزادی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شیر غرہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کہلاتے ہیں، اسد اللہ و اسد رسول ہی ان کا لقب ہے، فرشتوں میں ان کا لقب ہے۔ تو غزوہ احد جس میں کفار مکہ جو ہے بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور تقریباً 3000 کا لشکر لے کر آئے، اور یہاں صحابہ کرام کی تعداد، یہ جو لشکر تیار ہوا تھا تو پہلے تو 1000 آدمی تھے، 1000 افراد، اور اس کے بعد جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، تو ایک بہانہ کر کے کہ میری رائے میری بات نہیں مانی گئی، لہذا میں اپنے لوگوں کو لے کر کے الگ ہوتا ہوں۔ تو وہ تقریباً 300 افراد کو لے کر کے الگ ہو گئے۔ تو 1000 سے اتنی تعداد ہو گئی 700۔ پھر جب احد کے مقام سے قریب ہو رہے تو ایک گھر اٹھتی ہوئی نظر آئی، سرکار نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ ایک لشکر آ رہا تھا، تو کہا کہ یہ عبداللہ ابن ابی کے حلیف یہودی ہیں، یعنی ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں، یہ یہودیوں کا لشکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ تو ایک طرف 3000 کے قریب تعداد اور دوسری طرف صرف 700 تعداد، لیکن اس کے باوجود بھی جب ابتداءً جنگ شروع ہوئی تو بڑے بڑے کفار مکہ مارے گئے، ان کا سپہ سالار بھی مارا گیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ چونکہ اس جنگ میں کفار مکہ جو ہے وہ عورتوں کو لے کے بھی آئے تھے تاکہ مردوں کو جوش دلائیں، وہ آگے تھیں، ان کو تو تھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے
اور ہم کو تو جیت کسی بھی حال میں ہونی، تو آگے آگے تھی وہ۔ لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کیا، صحابہ کرام نے جو حملہ کیا وہ مارنا شروع کیا، جس میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے کہ وہ 2 دھاری تلوار لیے ہوئے تھے اور مارتے چلے کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اور جو سامنے آ گیا تہتے ہوا، اس انداز سے آگے بڑھتے۔ اب یہ جو عورتیں آگے تھیں، جب حملہ دیکھا تو وہ پیچھے مڑ کے بھاگی، اور جب وہ بھاگی تو پہاڑ کی طرف، تو مرد بھی بھاگے سب پیچھے پیچھے، بھگدڑ مچ گئی، بھاگنے لگے سب۔ اور یہ صحابہ کرام ان کو قتل کرتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جوش کے ساتھ قتل کرتے ہوئے پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں کہ وحشی جو جبیر ابن مطعم کا غلام، جسے کہا گیا تھا آزاد ہو جاؤ گے امیر حمزہ کو اگر تم نے مار دیا، وہ ایک آڑ میں چھپا ہوا اور نیزہ لیے، نیزہ کا ماہر تھا وہ۔ جیسے ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ سامنے آئے، اس نے دور سے ہی نیزہ پھینکا، اور نیزہ جو پھینکا ہے تو آپ کے ناف کے نیچے لگ کر کے اور پشت سے پار ہو۔ پھر بھی آپ تلوار لے کر کے آگے بڑھے، لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر کے زمین پر آپ گر گئے۔ تو اس طرح سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور بھی جو صحابہ کرام تھے زخموں سے چور، تقریباً 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کی تدفین فرمائی تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو علیحدہ بنایا۔ اس جنگ کے تقریباً 46 سال کے بعد کسی وجہ سے شہدائے احد کے کچھ شہداء کی قبریں کھل گئی، اور کھل گئی قبریں تو شہدائے احد کی لاشیں نظر آنے لگی۔ مدینہ منورہ کے لوگ دیکھنے کے لیے آئے تو ان کے کفن تک محفوظ تھے، کفن محفوظ، جسم محفوظ، اور ان کے ہاتھ ان کے زخموں پر تھے۔ جو زخم لگا تھا اس پر ہاتھ، ایک صحابی، ایک شہید کا ہاتھ ان کے زخم سے ہٹا دیا تو اس سے خون نکلنے لگا، تازہ خون نکل، پھر جلدی سے وہ ہاتھ اسی زخم پہ رکھ دیا، پھر بند ہو گیا۔ یہ ہیں شہدائے کرام کہ 46 سال کے بعد جسم تو جسم ہے، کپڑا بھی میلا ہے۔ تو وہ جنہیں میرے آقا نے سید الشہداء کا لقب دے دیا، ان کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے جب شہید ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشریف لائے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ وہ بہت چاہتی تھیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت، وہ بھی بہت مانتے تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہادت پر بہت غمگین تھی وہ، اور ان کی بہن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی وہ بھی بہت غمگین تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں کو خوشخبری ہو، سرکار نے فرمایا تم دونوں کو بشارت ہو، خوشخبری ہو کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان حضرت امیر حمزہ کا نام حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی فرمایا، یعنی حمزہ ابن عبد المطلب اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا درجات ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم شہدائے احد سے بڑی محبت فرماتے اور احد سے بھی بڑی محبت کرتے۔ احد یعنی پہاڑ، کیا خوش قسمت پہاڑ ہے، قسم خدا کی کہ میرے آقا نے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیا قسمت ہے ایک پہاڑ کی۔ کیا فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔
اسی لیے سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب بھی وہاں سے گزرے احد پہ جائے تو وہاں سے کچھ کھائے، ویسی وہاں سے کچھ کھائے اگرچہ درخت کی پتی ہی ہو، نہیں کھائے نہیں ایک مطلب خالی جا کے کھجور کھائے میوہ کھائے، نہیں کچھ کھائے۔ تو اب پہاڑ پر ہم سب آبادی ہو گئی نیچے نا، پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہے۔ میں اس مرتبہ بھی گیا ربیع الاول شریف میں، تو کہا بھئی یہاں سرکار نے فرمایا ہے تو لوگوں کو کچھ کھاؤ، چل کے لوگ کھجور فاتحہ کر کے کھا رہے ہیں۔ میں کہا یہ تو پتہ نہیں کہاں کی ہے، تو دیکھا کہ واقعی اب جگہ جگہ جو ہے وہ ببول کے درخت لگائے ہوئے کچھ، میں کہا اسی پتی ہی چند چبا لی جائے، تو میں نے کچھ پتی چبائی، کچھ جیب میں رکھ لی ہے کہ کوئی اور ملے گا تو اس کو بھی کھلا دوں گا۔ تو یہ کیا ہے، جگہ سے بھی میرے آقا محبت فرما رہے ہیں، کیا اس جگہ کا اس پہاڑ کا کیا عالم ہے، اور وہاں جو شہید ہوئے ان کا کیا عالم ہے، کہ خاص جن کے بارے میں اللہ جل وعلا نے یوں ارشاد فرمائے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ مت گمان کرو، کہنے کی بات تو الگ رہی، سوچو بھی مت، بل کیا دیکھیے بل احیاء عند رب، بلکہ وہ اللہ کے وہاں زندہ ہیں اور روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھو ایسی ویسی زندگی ہے، معنوی زندگی ہے، نہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، یرزقون خاص طور سے فرمایا گیا کہ وہ زندہ بھی ہیں اور روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ تو اسی موقع پر وہ حدیث پاک کہ صحابہ نے عرض کی کہ حضور یہ روزی دیے جانے کا کیا معنی؟ سرکار نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندے، ہرے پرندے، سب پرندوں کے قالب میں ان کے جسم ہیں، اور وہ جنت میں سونے کی قندیلوں میں ہیں، یعنی کہ قید ہیں، بلکہ ایک مرتبہ ایک مقام، جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، اور جس درخت سے چاہتے ہیں میوے کھاتے ہیں، اور جس نہر سے چاہتے ہیں پانی پیتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج 15ویں شوال المکرم ہے، شہدائے احد کی یاد میں خصوصاً سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ عم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ محفل پاک منعقد ہے۔ آپ حضرات نے نظم خوب سنا اور خوب سراہا۔ اللہ جل وعلا ان بارگاہوں میں یہ ان کلمات کو پہنچائے، اور یہاں جتنے حاضرین ہیں سب کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ خصوصاً ہمارے ندیم بھائی ہمیشہ شہدائے کربلا، شہدائے احد، خصوصاً سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بزم منعقد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے، اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے علماء نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری قبول ہونے کے لیے ان کے پیارے چچا کی بارگاہ میں جا کر وسیلہ بناؤ۔ وہ اگر سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیں تو آپ کی حاضری وہاں بھی قبول ہے، یہاں بھی قبول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بار بار اس مقدس دربار کی حاضری عطا فرمائے اور مقبول فرمائے، اور توشہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔